خيركم من تعلم القرآن وعلمه۔ تم میں بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج مرخہ 28 فروری 2024 میں یہ ویڈیو ریکارڈ ہو رہی ہے، اور اللہ پاک کا احسان ہے، اللہ پاک کی توفیق سے ہی ہم اس کام کو سر انجام دینے کے لیے ایک کوشش کر رہے ہیں۔ اللہ پاک ہماری اس کوشش کو قبول فرمائے اور ہمارے لیے عافیت عطا فرمائے۔ ہمارا ایک سیگمنٹ چل رہا ہے قرآن پاک کی آخری 14 سورتوں کو، جو ہم خاص طور پر اپنی پنجگانہ نمازوں میں مختلف رکعت میں ہم قرأت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور یقیناً زیادہ تر ہم انہی صورتوں سے ہم سلیکٹ کرتے ہیں کہ بس یہ چونکہ بچپن سے ہمیں عام طور پر ہر نمازی کو، ہر کلمہ گو کو یہ بچپن ہی سے اسکول میں بزرگوں کے ذریعے ہمیں یاد کرائی گئی ہیں، تو یہ بہت اچھے طریقے سے ہمیں یاد ہیں زبانی۔ تو ہم سے بہت زیادہ کچھ اچھے رتبے کے لوگ ہیں، بہت اعلیٰ درجے کے لوگ ہیں، جو یقیناً اپنی عبادات میں، اپنی نمازوں میں مختلف صورتوں کا بھی انتخاب کرتے ہیں، اور بہت اچھے طریقے سے ان کو ادا بھی کرتے ہیں، معنی بھی سمجھتے ہیں۔ لیکن ایک عام مسلمان، ایک عام آدمی، اور یہ پروگرام بھی، یہ چینل بھی عام لوگوں کا چینل ہے، اور انہی کی بات ہو رہی ہے کہ وہ بھی اس بات کو آسانی سے سمجھ لیں کہ آخری آیات، آخری صورتیں جو ہیں، جن کو ہم منتخب کرتے ہیں اپنی نمازوں میں، وہ ہم پڑھ تو لیتے ہیں، لیکن جب ہم اس کو ادا کرتے ہیں تو ہمارا جو ذہن ہے، ہماری جو سوچ ہے، وہ اس کے مضامین سے بہت زیادہ دور ہوتا ہے عام طور پر، اور اس کو جسٹ ایک ادائیگی اور ایک قرأت کے طور پر ہم اس کو ادا کرتے ہیں کہ ہم نے اپنی نماز مکمل کر لی۔ یعنی 2 رکعت نماز اگر نفل پڑھنا ہو تو ہم یا تو چھوٹی صورتوں میں ہم 3 آیات کی صورت میں سورۃ العصر، سورہ نصر، سورہ کوثر، سورہ اخلاص وغیرہ ان کا انتخاب کرتے ہیں، اور بس جلدی میں ہم ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو اس کے معنی پر غور کرنا بہت دور کی بات ہے۔ تو اس کا مقصد اس پروگرام کا، اس سیگمنٹ کا یہ تھا کہ ہم بڑی صورتوں میں تو بعد میں انشاءاللہ ہم پہنچ ہی جائیں گے، ایک کوشش میں ہم ہیں، لیکن جو ہم ایک اپنی نمازوں میں جن کو ہم ادا کر رہے ہیں، ان صورتوں کا بھی آیات کی صورت میں ایک نقشہ سا ہمارے ذہن میں چلے، اور اس کے اتنے آسان معنی ہیں، کوئی زیادہ اتنا گمبھیر نہیں ہے ایسی بات، لیکن چونکہ ہمیں کچھ ترغیب اس طرح سے نہیں دی گئی، نہ ہم نے اپنے طور پر بھی اس کو سمجھنے کی کوشش کی، تو بس اسی طریقے سے چل رہا ہے۔ تو یہی میرا پیغام ہے اس چینل کے ذریعے، کہ یہ آواز جہاں تک پہنچ سکے، یہ پہنچ جائے، کہ جب ہم اتنی ایک طرح سے ہم ایک مشقت والی بات ہے، اور خاص طور پر اس دور میں 2024 میں جب اتنی رعنائیاں ہیں، اتنی پرکشش زندگی ہے، اور ایسی روشنیاں ہیں، ایسی رونقیں ہیں، اس کے باوجود ہم اللہ پاک کی توفیق سے اگر ہم نماز کے لیے ہم کھڑے ہو ہی جاتے ہیں، تو
کیوں نہ ہم ان کو بھی ہم سمجھنے کی کوشش کریں جن کو ہم بار بار ادا کرتے ہیں اور بڑی ہم بس دل سے ادا کرتے ہیں. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ایک سکون ضرور میسر ہوتا ہے، اللہ پاک کا کلام ہے، لیکن ہے کہ اس کے سکون سے بڑھ کر اس کا ایک مقصود اس کا یہ ہے کہ اس کے اندر جو پیغام ہے وہ ہم سمجھ لیں. تو میں اکثر یہ بات کیا کرتا ہوں کہ کیونکہ ہماری زبان جو ہے وہ اردو ہے یا ہم عجمی ہیں، غیر عربی ہیں، تو اس کو سمجھنے کے لیے خاص طور پر ایک اہتمام اگر ہو، اور جنہوں نے بزرگوں نے کیا، جن بڑوں نے کیا، وہ تو یہ سمجھ لیں، لیکن ایک عام آدمی سمجھتا ہے کہ یہ تو بڑوں کا کام ہے، میں پڑھ ہی لوں تو یہ کافی ہے. تو ایسی بات نہیں ہے. میرا یہ مشن میں یہ لے کے چلا ہوں آپ سب کی دعاؤں سے، آپ سب کی محبتوں سے، کہ ہم اس کو کس طرح ہم ایک آسان کر لیں کہ ایک چھوٹا سا پیغام ہے اور 3 یا 4 صورتوں میں اتنا بڑا ایک پیغام ہے. تو اس کو اگر ہم سمجھ لیں، ایک نقشہ ہمارے ذہن میں بیٹھ جائے، ایک خیال ہمارے ذہن میں بیٹھ جائے، تو نماز کی ادائیگی میں یقیناً ایک کیفیت ضرور پیدا ہوگی. تو جن کے سامنے یہ بات رکھی گئی ہے اور انہوں نے یقینی طور پر یہی رسپانس دیا ہے کہ پہلے سے اور اب میں کچھ فرق ہمیں لگتا ہے کہ ہمارے ذہن میں وہ بات چل رہی ہوتی ہے ساتھ ساتھ. تو انشاءاللہ ابھی ابتدا ہے، کوشش ہے، اللہ پاک آسانی فرمائے گا، اس سے بڑھ بھی جائیں گے. تو اب تک کا جو میسر ہمارے پاس علم ہے اس کے مطابق جو ہے ہم کوشش کر رہے ہیں اس کو سمجھنے کی. تو اللہ پاک ہمارے لیے آسانی فرمائے. تو آخری 14 صورتوں میں ترتیب کے لحاظ سے قرآن پاک کی جو ترتیب چل رہی ہے اس میں یہ 103 درجے پر ہے، 103 نمبر صورت ہے یہ سورۃ العصر. اور جو ہمارا سیگمنٹ چل رہا ہے اس میں یہ تیسری صورت بھی ہے اور یہ تیسری ویڈیو ہے. تو اللہ پاک آسانی فرمائے، انشاءاللہ 14 صورتوں کو مکمل کریں گے اللہ پاک کی توفیق سے. تو اس کی ابتدا کرتے ہیں. اس میں یہ 3 آیات پر مشتمل ہے یہ سورۃ العصر، اور ایک ہی رکوع میں یہ مکمل ہو جاتا ہے یہ سبجیکٹ، یہ موضوع جو اللہ پاک اس میں پیغام دینا چاہ رہے ہیں. تو امام شافعی رحمہ اللہ کا ایک قول میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ اس میں یعنی لوگوں کی اکثریت جو ہے اس صورت پر جو ہے تدبر کرنے سے قاصر ہے. اگر وہ صرف اسی پر تدبر کر لیں تو یہ ان کے لیے کافی ہے. یعنی ایک یوں سمجھیں کہ پورے اس کلام پاک کا ایک خلاصے کے طور پر ہے. یعنی اس میں بہت ہی 3 آیات میں اتنے مضامین جو ہے اس کو اللہ پاک نے سمویا ہے، اور یہ اسی کی شان ہے کہ وہ کم سے کم الفاظ میں اتنی بڑی بات کر دے. یعنی اس پر بہت زیادہ بات ہو سکتی ہے، بہت وسیع ایک موضوع ہے، لیکن ہے کہ اس وسیع موضوع تو چل ہی پڑے گا، لیکن میں کوشش کروں گا کہ مختصر اور آسان الفاظ میں، آسان زبان میں وہ پیش کر سکوں آپ کے سامنے. اب یہ دیکھیں کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب یہ دیکھیں کہ والعصر، یہ ایک ہی پہلی آیت ہے یہ والعصر. تو یہ والعصر ان الانسان لفی خسر. اب یہ 2 آیات کا یہ ایک ہی جملہ اگر ہم اس کو سمجھیں تو اس جملے میں یعنی 4 طرح کے زور پیدا کیے گئے ہیں. تو وہ 4 زور جو ہے وہ ہم آپ کے سامنے اس کو تلاش کرتے ہیں کہ یہ ایک تو پہلا زور یہ ہے کہ نمبر 1 یعنی یہ کلام کس کا ہے، اس کو یہ بات کرنے والا کون ہے. تو یقینی طور پر یہ کہ اللہ پاک کا یہ کلام ہے،
اور اس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں، تو یہ اسی نے نازل فرمائی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمہ مبارک پر، اور یہ ہم تک انہی کے ذریعے اللہ پاک نے پہنچائی ہے پوری انسانیت کے سامنے۔ تو یعنی ہمارا یعنی اس بات پر تو سوچنا ہی نہیں ہے کہ یہ کیسی کوئی بات ہو سکتی ہے۔ یقینی طور پر یہ اللہ پاک کی نازل کی گئی آیت ہے، اس کی طرف سے یہ پیغام ہے، یہ وہ الفاظ ہیں۔ تو سب سے پہلا زور تو یہ اس بات کا ہے کہ یہ کلام اللہ ہے۔ اچھا، اس کا دوسرا زور جو ہے، یہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں العصر سے پہلے یہ واو زبر وا، یہ واو قسمیہ کہلاتا ہے۔ ایک تو ہم واو یہ دیکھتے ہیں کہ جس کے معنی ہوتے ہیں اور، یعنی واو عاطفہ ہوتا ہے، لیکن ایک یہ واو قسمیہ ہے، یعنی میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ یہ بات اس طرح سے ہے۔ تو اس کے ایک تو یعنی ویسے اس کے جو ہم سمجھنے کے لیے معنی لیں وہ تو اس طرح سے کہ جیسے ہم کسی بات کو ہم گواہ بنائیں کہ میں اس کو گواہ بنا کے کہتا ہوں کہ میں نے یہ کام نہیں کیا اس طریقے سے، یا یہ بات اس طریقے سے۔ اور خاص طور پر جو ہے وہ یہ تو ہمارے لیے ایک بات ہے، لیکن یہ کہ جب اللہ پاک کی طرف سے اس طرح کی جملے میں ہمیں یہ دیکھنے کو ملتا ہے تو وہ یہ ہے کہ وہ اللہ پاک کہتا ہے کہ میں گواہ بناتا ہوں، گواہ بنا کر میں یہ بات کر رہا ہوں کہ یہ ایسے اس طریقے سے ہے۔ جیسے مثال کے طور پر یاسین، سورہ یاسین میں والقرآن الحکیم، تو یعنی قرآن کو گواہ بنا کر جو کہ حکمت سے بھرا ہوا ہے، اس کو گواہ بنا کر اللہ پاک یہ بات کر رہے ہیں، یعنی کسی چیز میں زور پیدا کرنے کے لیے، اس میں اثر پیدا کرنے کے لیے، ورنہ اس کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اللہ پاک ویسے ہی اگر یہ سیدھی بات بھی کر دے تو ہمارے لیے من اس کو پہ زور ہی زور ہے، لیکن یہ کہ وہ اس کی اہمیت کو ذرا زیادہ اجاگر کرنا چاہتا ہے اللہ پاک، تب یہ اس طریقے سے یہ واو قسمی آتا ہے۔ تو یعنی والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، یعنی پہلے یہ واو قسمیہ کے ساتھ یہ کہا گیا کہ والقرآن الحکیم، یہ جو قرآن ہے اس کو گواہ بنا کر یعنی قسم کے طور پر میں یہ بتا رہا ہوں، یعنی اللہ پاک کی طرف سے کہ یہ قرآن جو ہے یہ پر از حکمت ہے۔ اور یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا انکا، بے شک، پھر ایک اور زور، انکا، بے شک تو لمن المرسلین، البتہ بھیجے ہوئے میں سے ہیں، یعنی رسولوں میں سے ہیں آپ۔ تو بس اسی طریقے سے یعنی زور پیدا کرنے کے لیے یہی آپ کے سامنے میں نے بات رکھنی تھی کہ واو قسمیہ۔ تو اب یہ ایک زور تو یہ ہو گیا کہ کلام اللہ ہے، دوسرا زور یہ ہوگا کہ یہ واو قسمیہ ہے، اور تیسرا زور جو ہے یہ دیکھیں کہ یہ اس کے بعد یہ دوسری آیت کی جو ابتدا ہو رہی ہے، انا یعنی یقیناً، بے شک، کسی قسم کا کوئی شک شبہ سے بالا تر یہ بات، یعنی اتنا زور دے کر اللہ پاک یہ بات یہ ہمارے سامنے رکھ رہے ہیں کہ ان الانسان لفی خسرن، البتہ یعنی یہ لام تاکید، یعنی جیسے لقد، البتہ، تحقیق، قد بھی جو ہے وہ یعنی زور دینے کے لیے، اثر پیدا کرنے کے لیے تحقیق، اور لام تاکید، لقد، البتہ، تحقیق، تو یہ البتہ یعنی یہ بھی زور واو اپنا لام تاکید کے ساتھ لفی خسرن، یعنی البتہ، فی یعنی بیچ، خسرن یعنی خسارہ، نقصان۔ تو یہ لام کے ساتھ یہ چار زور ہو گئے، یعنی جملے میں کتنا زور پیدا کیا گیا، ایک کلام اللہ، ایک واو قسمیہ، پھر ایک انا، اور پھر یہ لام، یعنی اتنے زور کے بعد یہ بات کی گئی، اور نکلی بات کیا، خسرن، یعنی الخسر، وہ اگر ہوتا الخسرہ تو وہ یعنی یہ جیسے نکرہ سے اس کو معرفہ الف لام کے ساتھ، یعنی کتاب، کوئی بھی کتاب، اور الکتاب، کوئی خاص کتاب۔ تو
لیکن یہ ہے کہ یہ بھی یعنی میں شکر گزار ہوں جو گرامر کے استاد محترم ہیں، کافی سارے لوگ اس پر محنت کر رہے ہیں، اللہ پاک ان کو جزائے خیر عطا فرمائے. یعنی کیسی چھوٹی چھوٹی باتیں بھی انہوں نے کس طریقے سے سمجھانے کی کوشش کی اور کتنا کام کیا ہے صرف اور نحو پر. یعنی یہ عام سی بات، عام کتاب ہو گئی اور یہ عام نقصان ہو گیا. لیکن ہے کہ یہ اس کا ایسا ہے، یہ بعض اوقات جو ہے یہ نقرہ بھی جو ہے یعنی یہ بہت اونچا چلا جاتا ہے. یعنی اس میں بھی جو ہے اس کا یعنی بعض اوقات اس میں ایسا ہے کہ اس کو جو ہے نا اس کی تکریم کے لیے بھی اس کو مزید اس کو اجاگر اس کا درجہ اوپر کرنے کے لیے تو اس کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے نقرہ. یعنی یہ کہ یہ کوئی عام سا نقصان نہیں ہے، چونکہ اس کے پیچھے 4 قسمیں اور 4 اثر 4 زور کے بعد یہ آ رہی ہے. تو یعنی یہ ایسا نہیں کہ یہ بہت بڑا نقصان، اس طرح سے ہم لیں اس کو، اس نقرہ کو بھی اس طرح سے لیں کہ یہ بہت ہی یہ عربی کے جو اصول ہیں اس کے یعنی اس کو سامنے رکھ کر میں یہ بات آپ تک پہنچا رہا ہوں. لیکن کہ مجھ تک پہنچنے کا ذریعہ بھی وہ یعنی وہ علم والے لوگ ہیں، انہی سے یہ میں نے یہ والی بات نکالی ہے، انہی سے یہ میں نے بات لی ہے. تو یعنی اس میں اس کی تکریم کے لیے یعنی یہ بہت ہی بڑا. تو یہ عام طور پر جملے میں چلتے چلتے آ جائے تو وہ کوئی خاص ایک یعنی کوئی نقصان، لیکن اس سے پیچھے آپ دیکھیں تو اس وجہ سے یعنی ایک بہت ہی بڑا نقصان. تو یعنی اگر یہ اس طریقے سے بھی ہوتا کہ الانسان فی خسر، کہ سب کے سب انسان جو ہیں وہ خسارے میں، اور اللہ پاک یہ کہہ رہا ہے تو یہ بس وہ یہ کافی ہے یہ بات. لیکن ہے کہ وہی یہ بات اتنے جو ہے نا زور دے کر یہ اس میں زور پیدا کر کے ہمارے سامنے رکھ رہا ہے. تو یعنی یہ کوئی معمولی نہیں ہے نقصان. تو اب اس ایک ہی جملے میں اگر ان 2 آیاتوں کو ملا کر ہم ایک ہی جملہ اس کا بنا لیں تو اچھا. اور اس میں یہ دیکھیں کہ یہ جو العصر ہے، اب اس کے ساتھ العصر آیا، یہ عصرن نہیں آیا، یہ نکرہ میں نہیں آیا، یہ معرفہ میں آیا. تو یہ اس لیے کہ یعنی ماضی بھی، حال بھی، مستقبل بھی، یعنی کوئی ٹائم لمٹ ہی نہیں ہے، کوئی ایسا یعنی کب سے کوئی زمانہ چل رہا ہے. تو اس سارے زمانے کی، سارے لمحوں کی اللہ پاک نے اس کی یعنی اس کی گواہی بنا کر دیکھیں، تاکہ یہ انسان جو ہے یہ کسی طریقے سے اس بات کو یہ سمجھ لے کہ یعنی یہ اس کو میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں اللہ پاک کی طرف سے. اس جملے کی وجہ سے ہم یہ اس طرح سے بات کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے یہ بات سمجھ لیں کہ یہ اگر کوئی ایسا نہیں کرتا تو یہ پھر بہت بڑے خسارے میں ہے. اور اس کو اس زمانے کو گواہ بنا کر، اس کی قسم کھا کر میں اس کے سامنے یہ ہمارے سامنے یہ آیت آ رہی ہے اللہ پاک کی طرف سے کہ ہم سب کے سب جو ہے ایک بہت بڑے خسارے میں، خسارہ نہیں بہت بڑے خسارے میں. تو اب یہ الانسان، یہ وہ الف لام والا وہ یعنی یہ ایسا ہے جیسے ہم کہتے ہیں کہ الحمدللہ، تو کوئی خاص نہیں بلکہ سب کی سب تعریفیں. تو یہ وہاں سے ہے کہ یہ الانسان سب کے سب انسان، یعنی پوری انسانیت ہی خسارے میں چلی جائے گی اور یعنی بہت بڑے نقصان میں. تو یعنی اب اس کا ایک دوسرا پہلو میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کرتا ہوں. اب آپ یہ دیکھیں کہ اگر ہمیں کسی ایسی شخصیت پر اعتماد ہو اور اس پر اتنا بھروسہ ہو کہ یہ کبھی اس نے کوئی غلط بات کی ہی نہیں، یعنی اس کی ہر بات ٹھیک ہے، تو اور کوئی یعنی جیسے کوئی بہت بڑی کاروباری شخصیت، کاروبار میں اگر چلے جائیں تو کوئی بہت بڑی کاروباری شخصیت آ کر منظر عام پر کہے کہ جو ہے نا کوئی بہت بڑا نقصان ہونے والا ہے تم لوگوں کو، کیونکہ اب وہ بہت بڑی کاروباری شخصیت
سے مراد یہ کہ جب ہم نے اس کو اس درجے پر پہنچا دیا سب کاروباری حضرات نے، تو یقیناً جو ہے نا اس کی بات میں کوئی وزن تو ہے، تو یعنی اس کے اوپر جو ہے یعنی یقین کرنے والی بات ہے۔ پھر کوئی جو ہے کوئی یعنی پرنسپل کے درجے کا کوئی شخصیت کوئی یعنی طالب علموں کے سامنے آ کر اگر اس طریقے سے بات کہے کہ میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ بہت بڑا نقصان ہونے والا ہے، آپ بڑے نقصان میں چلے جائیں گے، تو اس کے اوپر بھی جو ہے نا چونکنے والی بات ہے کہ یہ عام طور پر ایسی بات نہیں تھی، لیکن ایک خاص طور پر اگر ہمیں اگر بتائی گئی یہ بات تو یہ کوئی بڑی بات ہے۔ اور یہ کہ یعنی کوئی مریض جو ہے وہ کسی ڈاکٹر کے پاس جائے اور وہ اس کو تمام اس کا پورا طبی معائنہ کرے، تمام اس کے ٹیسٹ ہوں اور وہ سامنے رکھ کے بات پھر اس کو جو ہے ان کو سامنے بٹھا کر کہے کہ میں یہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں اور یہ سب میں نے اس کا معائنہ کیا اور بڑا میں نے ایگزامن کیا اور اس کے بعد اس نتیجے میں پہنچے۔ اللہ پاک سب کو محفوظ رکھے کہ آپ جو ہے کسی کینسر میں مبتلا ہیں، ہو سکتے ہیں یا کوئی اور اس سے زیادہ کوئی خطرناک بیماری۔ تو آپ کا اور ہمارا کیا خیال ہے کہ وہ اس وقت وہ مریض یہ کہے گا کہ یعنی کیسے ہو سکتا ہے، کیوں ہوا، کیسے ہوا، کیا ہوا؟ اس کا یہ سوال نہیں ہوگا، اس کا یہ ہوگا کہ یعنی اب اس کا علاج کیا ہے۔ تو جیسے ایک اور بات جو ہے یہ بھی استادوں سے میں نے سنی اسی دوران اس کی جو گرامر کا جو ایک تجزیہ کیا جا رہا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے سامنے یہ بات رکھی کہ دلوں کو جو ہے وہ زنگ لگ جاتا ہے، یعنی میں اس مفہوم کے طور پر پیش کر رہا ہوں، یعنی بہت بڑی بات ہوگی جس ہم اپنے اس کو سامنے رکھ کر ایک بات ہم نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ ہم فوری طور پر اس بات کو سمجھ لیں۔ تو جو سامنے جو صحابہ کرام جو بیٹھے تھے، جو موجود تھے، تو انہوں نے یعنی کیا خیال ہے، انہوں نے یہ سوال تو نہیں کیا ہوگا کہ کیسے ہوا، کیوں ہوا، کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یعنی یقینی طور پر انہوں نے یہ نہیں کہا، یہ میں مفہوم پیش کر رہا ہوں آپ کے سامنے، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یہ کیسے زنگ لگتا ہے، یہ کیا ہوتا ہے۔ بس انہوں نے کہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں تو یہ جو ہے نا یہ بات صحیح ہوگی، لیکن ہے کہ انہوں نے یہ سوال ضرور کیا تھا کہ اب اس کا علاج کیا ہے، اس سے ہم بچ کیسے سکتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے جو ہے نا باقی لوگوں نے بھی، کاروباری حضرات نے بھی، اور انہوں نے بھی جو ہے نا اس بات کو یہ کہا کہ یہ بات اگر کی جا رہی ہے تو اب ہم اس نقصان سے کیسے بچ سکتے ہیں۔ تو یعنی اب دیکھیں یہ ایک پس منظر تھوڑا سا سمجھ ہمارے سامنے آیا۔ اب بات یہ کہ اب فوری طور پر جو ہے نا ایک جملے میں اللہ پاک نے کہہ دیا کہ سب کے سب جو ہے وہ نقصان میں، بہت بڑے خسارے میں۔ تو یعنی اللہ پاک نے بھی جو ہے نا ہمیں ایسا نہیں چھوڑا کہ بس ہمیں اب سمجھ میں ہی نہ آئے کہ اب ہم کیا کریں گے، کیا ہوگا۔ تو ساتھ ہی جو ہے نا اس نے یعنی اس کا ٹریٹمنٹ، اس کا جو ہے اس کا علاج بھی ہمارے سامنے رکھا، جیسے کہ کوئی ڈاکٹر رکھے گا یا کوئی، اب ہمیں ڈاکٹر پر کتنا یقین ہے، ہمیں اس پرنسپل پہ کتنا یقین ہے، اور ہمیں اس کاروباری شخصیت پر جو بہت بڑی ٹائکون شخصیت ہے اس پر بھی ہمیں بہت بڑا یقین ہے۔ لیکن ہے کہ یہاں پر تو اس رب کی بات ہو رہی ہے، یہ وہ بتا رہا ہے جس نے ہمیں عدم سے وجود میں لے کر آیا، ہم کچھ بھی نہیں تھے، ہمیں پیدا کیا، اور ہمارا وہ رب ہے، ہمارا خالق مالک رازق ہے، ہمیں پالنے والا بھی ہے، اور ہماری ہر تمام ضروریات کو پورا کرنے والا ہے۔ اور یعنی بس سمجھ لیں کہ اللہ پاک کی ذات، اس پر ہم کیا بات کریں، یعنی اس کے اوپر تو بات ہی ختم ہو جاتی ہے کہ ہم تو کچھ بھی نہیں ہیں۔ ہم اگر سوچ بھی رہے ہیں تو وہ بھی اس کی توفیق سے، یعنی اسی نے یہ تمام جو ہے نا ٹولز ہمیں دیے ہیں سوچنے کے، سمجھنے کے، دیکھنے کے، محسوس کرنے کے۔ تو اب یہ اس کی طرف سے بات ہے، اور اس کی طرف سے بھی بات جو ہے جیسے میں نے کہا کہ اس کو 4 زور کے ساتھ جو ہے نا اس بات کو ہمارے سامنے رکھا گیا، اور پوری کی پوری انسانیت کو کہا گیا کہ وہ سب کے سب جو ہے وہ خسارے میں یہ یعنی زمانے کو گواہ بنا کر یہ کہہ رہا ہوں کہ تم یقینی طور پر جو ہے البتہ ضرور جو ہے سب کے سب انسان جو ہے وہ
بہت ہی بڑے خسارے میں. تو اس کے بعد جو ہے وہ بات ختم نہیں کی گئی. ان 2 آیات میں جو ہے یعنی ایک بات کر دی گئی، اور پھر جو ہے یعنی اس کا علاج جو ہے وہ ایک ہی آیت جو تھی وہ اس میں ہمارے سامنے رکھی گئی بات. وہ بھی 4 نکات ہیں. یعنی جو علاج کے طور پر جو میڈیسن ہے اس کے لیے، اور جو اس کے لیے نقطے ہیں کہ جس وہ نقصان سے بچ سکتا ہے، وہ 4 جو ہے اس کو یعنی اس کے سامنے حل رکھے گئے ہیں کہ اگر وہ جو ہے یہ ایسا ان کو اختیار کر لیتا ہے تو وہ جو ہے اس سے مستثنیٰ ہے، اس نقصان سے. اتنا آسان فارمولہ ہمارے سامنے آ گیا، ایسا بہترین کلیہ پیش کیا، یعنی اتنے کم الفاظ میں اتنی بڑی بات. تو اب دیکھیں وہ 4 کیسے آ رہے ہیں آگے. یعنی اس کے بعد جو ہے وہ آ رہا ہے الا. الا جو ہے حرف استثناء کہلاتا ہے یہ. یعنی اس سے ہٹ کر اس کے سوا، یعنی یہ جو ہوگا یہ ان کے سوا جو ہے نا باقی سب خسارے ہیں. یعنی جو کر لے گا، جو یہ میڈیسن لے گا، جو یہ ٹریٹمنٹ کرے گا، جو اس کے اوپر عمل کرے گا، بس وہی بچے گا، وہی کامیاب ہے. اس کے علاوہ جو ہے اس میں سے اگر ایک بھی دوا اگر مس کی تو وہ خسارے میں. یعنی 4 کو ایک ساتھ کرنا ہے، 4 میڈیسن اسی طریقے سے لینی، اسی ترتیب کے ساتھ. اس کی ترتیب بھی بتائیے کہ صبح یہ، دوپہر کو یہ، شام کو یہ، رات کو یہ ڈاکٹر صاحب نے بتا دی. اگر آپ یہ ٹریٹمنٹ لیں گے تو جو یہ آپ کو میں نے ڈائگنوز ہوئی ہے آپ کی بیماری، وہ اس کا علاج اب یہی ہے. اس میں سے ایک بھی اگر اسکپ ہوئی دوا تو وہ پھر میرے پاس نہ آنا کہ ایسا کیوں ہوا. یہ میں نے آپ کو بتا دی، یہ ٹائمنگ ہے، اس میں یہ کرنا ہے. تو یقینی طور پر یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ یعنی جب مجھے اتنا بڑا پتہ چل جائے کہ اتنی یعنی ہولناک اور اتنا بڑا ایک مرض ہے، اور سوائے اس کے کہ میں اس کی ہدایات پر اگر میں نے عمل نہیں کیا تو میری جان کو خطرہ ہے. یعنی میرا زندہ رہنا بھی مشکل ہے، یا میں بالکل پیرالائز ہو جاؤں گا، یا میں محتاج ہو جاؤں گا. اگر میں مر بھی نہیں پایا تو کس قدر یہ یقین ہوگا میں، کیونکہ ہم نے ڈاکٹر کو فیس بھی دی ہوئی ہے، اور وہ بالکل بہت نام والے ڈاکٹر صاحب ہیں. تو اب یہاں پر بات ہو رہی ہے اس مالک کائنات کی. اس نے جو ہے نا ایک ہماری بیماری اور ہماری ایک خسارے کا جو بات تھی وہ ہمارے سامنے رکھی، اور اس کے بعد جو ہے یعنی اس کا ایک حل بھی پیش کیا. اب وہ حل جو ہے، اس کا حل کیا ہے؟ کون جو ہے اس سے محفوظ رہ سکتا ہے؟ نمبر ایک ایمان. اور ایمان بھی ایمان بالقلب. یعنی زبانی والا نہیں، شناختی کارڈ والا نہیں. تصدیق بالقلب، اقرار باللسان. زبان سے تو ہم نے اقرار کر لیا، لیکن ساتھ ہی اس میں وہ ایمان کے جو ہمارے چند کلمات ہیں، ایمان مفصل، یعنی اس میں بھی ہے کہ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب. یعنی دل سے، بالکل دل و دماغ کے ساتھ، پوری ایمان کے ساتھ، یعنی پورے یقین کے ساتھ یہ ایمان لے کر آنا کہ میرا خالق پالق رازق کون ہے، مجھے عدم سے وجود میں لانے والا کون ہے. تو جو میری ڈیٹ آف برتھ ہے اس سے پہلے اگر میں سوچوں تو مجھے اپنا آپ کہیں نظر ہی نہیں آتا. کوئی بھی انسان یہ سوچے تو اس کو نظر ہی نہیں آتا، بلکہ اس کو ہوش ہی 5-6 سال بعد کی بات ہے. اس سے پہلے والی بات تو اس کو شاید یاد بھی نہیں. لیکن وہ چونکہ اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے کہ یعنی ایک بچہ جب اس دنیا میں آتا ہے تو وہ یعنی کتنا ضعیف اور ہوتا ہے، وہ اس کو یعنی وہ دوسروں کا محتاج ہے. جب تک کہ وہ اتنی پرورش پا کر اس 5-6 سال کی عمر تک اگر نہ پہنچ پائے،
3-4 سال کے بعد یہ وہ چلنے پھرنے کے لیے، پھر سمجھنے کے لیے، پھر بات کرنے کے لیے کتنے عرصے کے بعد، کتنے سالوں بعد اس کو اتنا شعور آتا ہے کہ وہ جوانی میں یا بڑھاپے میں کچھ یاد کر سکے، کہ اس سے پہلے والی بات تو اس کو یاد ہی نہیں ہے، کہ جب وہ چھوٹا سا گود میں تھا تو اس کو کوئی کچھ بھی یاد نہیں ہے. محبت ضرور ہے ماں سے، لیکن اس کو یاد نہیں ہے کچھ. تو وہ نظر ڈال سکتا ہے اپنی زندگی پر، تو وہ دیکھ سکتا ہے کہ اس سے پہلے تو اس کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے، تو اس سے پہلے کی بات وہ کیسے جان سکتا ہے. تو یہ والا یقین کہ مجھے سب جس طریقے سے پیدا ہو رہے ہیں، تو مجھے بھی وہ پیدا کرنے والی ذات کون ہے، عدم سے وجود میں لے کر آیا، اور عدم سے وجود میں لا کر جو ہے نا اس نے اسی طریقے سے نہیں چھوڑا، بلکہ باقاعدہ یعنی پروردگار، اور یعنی بہترین قسم کی پرورش کی، اور میری تمام ضروریات کو اس نے وہ پورا کیا. اور سب کے سب جتنے بھی انسان اور جاندار ہمیں نظر آتے ہیں اس زمین پر، وہ سب کے سب جو ہے نا اپنا رزق جو ہے وہ ادھر ہی سے پا رہے ہیں، اور جو بھی کچھ کر رہے ہیں وہ اپنے ساتھ کچھ بھی نہیں لے کر آئے. یہ اللہ پاک کی یہ پراپرٹی ہے، یہ سب کچھ ساری ملکیت ہی اسی کی ہے، اسی کو ہم استعمال کر رہے ہیں. یعنی بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن جس آئٹم پر ہم دیکھ لیں تو لوہا اسی زمین پر موجود ہے، لیکن ہے کہ اس کو استعمال کر کے کیا کچھ بنایا جا رہا ہے. لکڑی کے کتنے فرنیچر بن رہے ہیں، کتنے گھر بن رہے ہیں، کتنی بلڈنگ بن رہی ہیں، کیا کچھ ہو رہا ہے. جو بھی کچھ آپ لے لیں وہ اسی زمین سے ہمیں میسر ہے، اسی کرۂ ارض سے ہمیں یہاں پر مل رہی ہے. تلاش کرنا وہ تو ایک سبب اللہ پاک نے جوڑا ہوا ہے، کوئی مزدوری دے کر کسی سے منگوا رہا ہے، پھر یہ کر رہے ہیں، ایک دوسرے سے جڑے ہوئے، لیکن ہے کہ کوئی اپنے ساتھ کچھ نہ لے کر آیا نہ لے کر جا رہا ہے. اسی لیے للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، آسمانوں اور زمین میں جو بھی کچھ ہے سب کے سب جو ہے نا اسی کی ملکیت ہے، اسی کا ہے. تو یہ دیکھتے ہوئے تو ہمیں کسی بات کی جو ہے وہ کوئی یعنی اس میں تردد ہی نہیں ہے کہ ہم اس بات کو بھی سوچیں کہ ایسا کچھ نہیں تھا تو میں نے اس چیز کو ایجاد کیا، دریافت کیا. ایجاد نہیں کیا، بس دریافت کیا. وہ بھی اللہ پاک کی توفیق سے اس نے اس کا اتنا اس کو شعور دیا، اتنا اس کو علم دیا، تو وہ یہ کر پایا. تو اس پر یقین مجھے یعنی میرا پروردگار، میرا پالن ہار، مجھے پالنے والا، اور پھر مجھے یہ زندگی اور صحت دینے والا، اور پھر وہی مجھے جو ہے یہ یعنی کچھ مختصر سے عرصے کے لیے ہی بھیجا اس نے، اور کچھ مختصر سے عرصے کے لیے اس نے مجھے یعنی موت کی نیند سلا دیا. تو عالم برزخ میں ارواح ہیں، اور جو اس کا جسد خاکی ہے، جو باڈی ہے، اس کا جو جسم ہے، وہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ زمین پر اس کو زمینوں میں اس کو یعنی دفن کیا جا رہا ہے. اس کو ایک انداز تو یعنی اللہ پاک نے بتا دیا، لیکن ہے کہ الٹیمیٹ تو بات یہی ہے کہ اس کو اس طریقے سے کیا جا رہا ہے اس کی ڈیڈ باڈی کو. تو یہ تو ہمارا ایمان ہے کہ ہم جو ہے نا یہ مختصر سا وقت ہے، اس میں پھر جو ہے نا ایک دن ایسا آئے گا کہ وہ ایک واقع ہونے والی واقعہ ہوگی، وہ جو قیامت ہے. اور پھر اس دن جو ہے وہ سور پھونکے جائیں گے مختلف. پہلے میں تو سب کچھ ختم ہو جائے گا، دوسرے میں جو ہے وہ دوبارہ سے قبروں سے نکل کر اپنے پروردگار کی طرف دوڑ پڑیں گے سورہ یاسین آیات کے مطابق. تو دوبارہ سے ہم پھر جی اٹھیں گے اسی کے حکم سے. کیسے ہوں گے؟ اسی طرح جس طریقے سے پہلے عدم سے ہمیں وجود میں لے کر آیا، اب تو وجود ہے ہی ہے، اس کو دوبارہ سے کریں گے. اس پر ہم کافی بات ہو چکی ہے پہلے بھی، سبھی سمجھتے ہیں اس بات پر یقین. اور پھر جو ہے نا یعنی وہ یوم الدین یعنی دا ڈے آف ججمنٹ، یعنی فیصلے والا دن، بدلے والا دن، جہاں پر عدالت لگے گی، وہاں پر اعمال پیش کیے جائیں گے، اس بات کا یقین. تو یعنی سارا کا سارا جو خاص جو ہے اس کے اوپر ہمارا یقین، اور تمام انبیاء کرام پر ہمارا یقین، تمام فرشتوں پر ہمارا یقین، تمام جو ہے وہ کتابوں پر جو اللہ پاک نے نازل فرمائی ہیں اس پر ہمارا یقین. یہ بنیادی اس طریقے سے. اور سب کچھ کرنے والا، تقدیر کا مالک، یعنی ہر طرح کا مالک، خالق، رازق اور قادر ذات وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. یہ والا یقین، شناختی کا بڑھالا نہیں. تصدیق بالقلب، یقین کے ساتھ، دل کے ساتھ ماننے والا، بس ہے یہی.
تو نمبر 1 پر یقین. اچھا، جب اس کا یقین جو ہے جس طریقے سے آپ کے سامنے بات رکھی، جب اس درجے کا جب یقین جس کو ہو جائے تو اس کے اندر سے اعمال پھر کیسے نکلیں گے؟ یقینی طور پر جو ہے وہ عمل جو ہے، چونکہ اس کو وہ یعنی تصدیق بالقلب والا ایمان ہے اس کے اس کو یقین کے ساتھ والا ہر طرح کا جو یقین میں نے آپ کے سامنے رکھا. تو جب اس طرح کا ہوگا تو وہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ اس کے عمل جو ہے وہ اس کی باڈی سے یا وہ جو ابھی وہ ایکٹ کرے گا تو وہ کمزور ہوگا، وہ یقین صالح عمل ہوں گے. تو جس کا ایمان نہیں ہے، عمل تو وہ بھی کر رہا ہے لیکن وہ اعمال صالح نہیں ہیں، اس کے نیک نہیں ہے، وہ اپنی طرف سے تو وہ یعنی کوئی ایسا نقصان بھی نہیں پہنچا رہا. ہم سمجھنے کے لیے کہہ رہے ہیں، سب کے سب نہیں، لیکن ایک اگر وہ کسی کا اللہ کی ذات پر یقین نہیں ہے اور وہ کوئی اچھے کام اگر کر رہا ہے تو یعنی وہ اس کو بس پھر اس کو اسی دنیا میں جو اس نے کیا فوری طور پر اس کا بدلہ ہے، بس ختم بات. لیکن ایک اس کو سب کچھ شعور دیا گیا، وہ کیوں نہیں مان رہا اتنی حقیقت آنے کے بعد، اتنی نشانیاں آنے کے بعد؟ تو وہ خسارے والوں میں جا رہا ہے. لیکن ایک یہ والا جو ہے جس نے بالکل یقین کے ساتھ اس بات کو اپنے ایمان کو جو تعارف ہوا اس کا، تو وہ جو ہے اس کے اعمال جو بھی نکلیں گے وہ صالح نکلیں گے. یہ ایک دوسرا نقطہ اللہ پاک نے ایک یہ دوسری میڈیسن ہے اس خوفناک بیماری سے بچنے کی، اس بڑے نقصان سے بچنے کا. یہ دوسرا نقطہ ہے کہ اس کے اعمال جو ہیں وہ صالح ہوں گے یقینی طور پر، اور ہونا چاہیے، ایمان ہونا چاہیے، کیونکہ وہ اس کو یہ بس یہ سارا زور اس کا الا میں ہے، حرف استثناء جو ہے. تو اب یہ اس میں ہو گیا کہ وہ اپنا ایمان، اعمال صالح دو. جب ایمان بھی ہو گیا اور اعمال صالح وہ کر رہا ہے، ایمان کی وجہ سے کر رہا ہے، تو اس کو تو بہت بڑی خبر اس تک پہنچ گئی، بہت بڑا راز اس نے پا لیا. تو یعنی اب وہ جو ہے وہ چین سے نہیں بیٹھ سکتا، وہ سکون سے نہیں رہ سکتا. تو اس نے یقینی طور پر جب اس کو اتنی گہری بات پتہ چل جائے، اتنی کامیابی والی بات پتہ چل جائے کہ سب کے سب جو خسارے میں ہیں، لیکن ہے کہ یہ نہیں ہے جو ایمان لے کر آ جائے گا اور یہ ایسا جو کچھ کرے گا، تو وہ اتنی بڑی بات کو جو ہے وہ اپنے تئیں لے کر نہیں بیٹھا رہے گا. جیسے ہم یعنی اس سے ہم ہٹ کر اگر عام زندگی میں ہم دیکھیں تو ہمیں کوئی بہت بڑی اگر کوئی خبر ملتی ہے، اچھی خبر یا بری خبر، کوئی بہت بڑی بات ہمیں ملتی ہے یا بہت بڑی کامیابی کی بات ملتی ہے، کوئی کاروباری لحاظ سے، کسی بھی لحاظ سے، تو یہ ہو نہیں سکتا کہ جو ہے نا ہم اپنے کسی بچے کو، کسی قریبی دوست کو اور اپنے عزیز کو اور یا اپنے کلیگ کو ہم نہ بتائیں. ایسا ہو نہیں سکتا. کوئی برانڈڈ کوئی نئی ایک چیز آ جائے تو اس کا کس طریقے سے ڈھنڈورا پیٹا جاتا ہے، کس طریقے سے بتائی جاتی ہے کہ تمہیں پتہ چلا یار یہ ایک نئی چیز آ گئی ہے، یعنی یہ ایک نیا ماڈل آ گیا ہے. یہ موبائل فون ہی دیکھ لیں، اس میں دیکھ لیں، کسی گاڑی میں دیکھ لیں، کسی بھی پروڈکٹ میں دیکھ لیں، کوئی نئی چیز آ جائے کہ 2024 کا 2025 کا بھی آنے والا، تو جو پتہ ہے اس کے اشتہار بھی چل رہے ہیں اور یہ اس طریقے سے اس میں یہ فیچر ہوں گے. یعنی ایسا ہو نہیں سکتا کہ وہ جو ہے نہ بتائے، یا پھر اس نے کوئی ایسا راز پا لیا ہے، کوئی کامیابی والی بات اس کو سمجھ میں آ گئی تو وہ ایسا ہو نہیں سکتا، تو یقینی طور پر وہ پہنچائے گا. اسی طریقے سے یہ کہ جس نے ایمان والی بات اس کو سمجھ میں آ گئی اور وہ یہ نیک عمل جب وہ کرنے لگا تو یقینی طور پر جو ہے وہ آگے بات کرے گا ہی کرے گا. تو یعنی تواسی بالحق، یعنی وہ پھر یعنی تواسی جس باب سے یعنی باہم ایک دوسرے کو یعنی وصیت کرنا، باہم ایک دوسرے کو بتانا
ایک دوسرے کو بتا رہا ہے، دوسرا اس پہلے کو بتا رہا ہے، یعنی آپس میں ایک دوسرے کو ضرور بتانے والی بات. تو جب یہ ہو جائے گا تو وہ جو ہے یعنی حق، یعنی جب اس کو حق سمجھ میں آ گیا تو وہ حق جو ہے نا اس کی وصیت کرے گا ہی کرے گا، ضرور پہنچائے گا وہ. تو یہ تواصی بالحق جو ہے یہ اب ہے یہ تیسرا نقطہ، تیسری میڈیسن، یہ ضرور وہ کرے گا. اور جب یہ ایسا کرے گا تو یہ نہیں ہوگا کہ چونکہ 1,24,000 انبیاء کرام نے جب بھی حق بات سامنے رکھی تو ایک جو ہے نا مزاحمت ضرور سامنے سے آئی، زیادہ تر مزاحمت آئی، اور کم لوگوں نے اس پر لبیک کہا، کم لوگوں نے اس کو سمجھا. یہ بھی ہمارے لیے ایک مثال ہے. اسی وجہ سے یہ چوتھی والی بات بھی رکھی گئی ہے آخر میں کہ یعنی جب بھی آپ جو ہے وہ حق بات سامنے رکھیں گے تو ضروری نہیں کہ جس درجے پر آپ پہنچ گئے وہ دوسرا بھی اسی درجے پر ہے تو وہ کہے گا کہ یہ کیسی یہ بات کر رہے ہیں. جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حق بات سامنے رکھی تو انہوں نے ان کو کیا کچھ کہا کہ کمال ہے، یہ جو ہے نا اپنی طرف سے گھڑ کر لے آتے ہیں باتیں، رات کو ایسے سوچتے ہیں، کوئی خواب آتا ہے، سحر کیا ہوا ہے، بہکی باتیں کریں. اللہ پاک معاف کرے ایسے الفاظ ادا کرنا پڑیں، لیکن کیونکہ جو ہے نا قریش مکہ اور مشرکین نے اس طریقے کے کلمات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ادا کیے ہیں. اور یعنی ابھی یہ سورہ مسد و سورہ لہب جس کو ہم کہتے ہیں، ویسے یہ بھی اب آگے آ رہی ہے. میں ویسے ایک رکھنا چاہ رہا ہوں، جیسے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سب کے سب لوگوں کو جمع کیا پہاڑی پر چڑھ کر، ایک وہاں پر رواج ہوا کرتا تھا، ایک جو ریت تھی وہاں پر کہ اگر کسی نے کوئی خاص بات کرنی ہو تو وہ اونچی آوازیں لگاتا تھا کھڑے ہو کر. یہ بات آئی کہ وہ کافی دلچسپ ہے سمجھنے کے لحاظ سے. تو سب آئے تو جو ان کا جو ابو لہب عبد العزیٰ اس کا اصل نام تھا، وہ ڈیٹیل میں بات میں کروں، میں جسٹ ایک اتنی بات آپ کے سامنے رکھا ہوں. تو وہ بھی جو ہے نا جمع ہوا کہ پتہ نہیں کہ خاص بات ہے، اب تک تو ایسی بات کی نہیں تھی انہوں نے، یہ حق والی بات. تو انہوں نے کہا کہ میں آپ کو اگر یہ کہوں کہ اس کے پیچھے، اس پہاڑی کے پیچھے دشمن ہے جو کسی وقت بھی حملہ کر سکتا ہے، تو کیا آپ لوگ یقین کریں گے؟ تو چونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ان کے سامنے تھی، کبھی ایسی غلط بیانی کی نہیں. انہوں نے کہا بالکل آپ نے کبھی ایسا جھوٹ اور غلط بیانی کی نہیں، تو ہمیں بالکل یقین ہے کہ ایسی بات ہو سکتی ہے کہ آپ سچ ہی کہہ رہے ہوں کہ ایسا کچھ ہوگا. تب انہوں نے جب یہ بات کہا کہ میں یعنی یہ کلمہ حق جب ان کے سامنے رکھا، تو تفصیل ہم کر لیں گے بعد میں. یعنی کلمہ جب حق ان کے سامنے رکھا تو یعنی اور تو چھوڑیں، ان کے جو چچا تھے یعنی سگے نہیں تھے لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، ان کے دادا کی جو شاخیں جو تھیں وہ اس طرح سے یعنی اس میں اس طرح سے یہ ان کے سوتیلے چچا. تو انہوں نے کہا کہ یعنی تو جیسے اس میں کسی کو بددعا دی جائے تو اس طریقے سے ہوتا ہے کہ تباہ ہو جائے، تو وہ ایسا کہ تباہ ہو جائیں تیرے، ٹوٹ جائیں تیرے ہاتھ ٹوٹیں. تو نے ہمیں اس بات کے لیے بلایا تھا، اس بات کے لیے جمع کیا. تو دیکھیں کتنی بڑی بات. وہ اللہ پاک نے اس کا جواب دیا. تو یعنی ایسی باتیں بھی سننے کو ملی، کتنی بڑی بات کی گئی بددعا کے طور پر. تو یعنی حق بات میں جو ہے نا آگے سے مزاحمت آئے گی. کیا ان کو نہیں سمجھ میں آ رہی تھی کہ یعنی میرے گھر کا بندہ ہے، اب وہ اس میں سے ایسی کون سی بات ہے، ہمارے گھر کا بندہ میرے اپنے بچوں میں سے یعنی بھتیجا اگر ہوا تو اپنے گھر کا ہی بندہ ہوا نا. تو اللہ پاک نے اس کو اس درجے پر پہنچایا تو اس میں کیا جلسی تھی، لیکن ہے کہ وہ ایمان لانے والے نہیں تھے، وہ ان کے دلوں پر مہر تھی، انہوں نے نہیں ماننا تھا. تو حق بات کو انہوں نے نہیں لیا، نہیں مانا. تو یہ نہ ماننے والی بات بھی آئے گی. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے کوئی بددعا وہاں پر نہیں کی، وہ خاموش رہے. لیکن یہ جواب پھر اللہ نے ضرور دیا کہ وہ پھر یعنی وہ تباہ ہو، اس کے ہاتھ ٹوٹیں. تبت یدا ابی لہب، یعنی اس کے ہاتھ ٹوٹیں، ٹوٹے ہاتھ اس کے.
تباہ ہوا وہ، کافی ڈیٹیل ہے وہ، لیکن ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. اس لیے کیوں؟ یعنی یہ تواصی بالحق اور اسی طریقے سے تواصی بالصبر، یعنی یہ صبر کی بات تھی. انہوں نے ایسی بات نہیں کی، انہوں نے صبر کیا. تو ہمارے لیے بھی یہی ایسی ہے بات کہ جب ایسی بات پہنچ جائے گی تو سامنے سے جو ریزسٹنس، جو مزاحمت آئے گی، اس کے اوپر جو ہے نا وہ استقامت رکھ کر اس کو صبر کرنا اس پر. یہ تلقین، اس پر قائم رہنا. تو اب آپ دیکھیں اس کو، اب آپ سامنے رکھیں کہ والعصر یعنی پورے زمانے کو گواہ بنا کر، یعنی پورے زمانے کی قسم، مختصر قسم لیکن ہے کہ ہم بات کر چکے گواہی کے طور پر، کہ بے شک سب کے سب انسان البتہ بہت بڑے خسارے میں، سب کے سب انسان خسارے میں، سوائے ان کے، یعنی جو یہ کر لے گا وہ نقصان میں نہیں ہوگا. جو ان 4 باتوں کو اختیار کر لے گا اس کے وہ نہیں، باقی سب خسارے میں. یعنی اس کو سوا کر دیا، یہ مستثنا ہو گئے. حرف استثناء آ گیا نا، الا الذین، سوائے ان لوگوں کے، آمنو، جو ایمان لے کر آئیں، وہ عامل الصالحات، اور جو نا نیک اعمال کریں گے، وہ تواصوا بالحق، اور حق کی جو ہے وہ اس کی تلقین کریں گے، حق بات کو آگے پہنچائیں گے، وہ تواصوا بالصبر، اور جو ہے وہ صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑیں گے، وہ بھی استقامت کے ساتھ. استقامت سے مراد یہ کہ یعنی یہ آتی رہے گی، یہ مزاحمت آتی رہے گی، لیکن ہے کہ اس سے پھر پیچھے نہیں ہٹنا. یعنی پیچھے ہٹا تو پھر وہ ادھر سے نکل گیا، اس چوتھے پوائنٹ میں سے نکل گیا وہ. اور اگر حق بات بھی نہ بتائی تو پھر بھی نکل گیا. اور اگر ایمان لے آیا اور نیک عمل نہیں کیے پھر بھی نکل گیا. یعنی حق بات وہ کر رہا ہے لیکن نیک عمل نہیں کر رہا، پھر بھی نکل گیا وہ. اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اگر یہ ساری جو ہے نا وہ نیک عمل کر رہا ہے، اچھی اچھی باتیں لوگوں کو بتا رہا ہے، جیسے غیر مسلم ہمیں نظر آتے ہیں کر رہے ہیں، تو ہمیں وہ بڑا اس پر رشک آتا ہے کہ دیکھیں بس کلمہ اگر پڑھ لے تو یہ تو پھر پوری جنت ہی ہے، لیکن خسارے میں وہ. تو یعنی نیک کر رہے ہیں، یعنی جھوٹ بھی نہیں بول رہے، لوگوں کو تکلیف نہیں پہنچا رہے، پڑوسی ان کے جو ہے نا محفوظ ہیں، کسی قسم کا کوئی شر نہیں ہے، ٹریفک قوانین کی پابندی کر رہے ہیں وہ. اور جو ہے وہ یعنی لوگوں کو اگر بات بتا رہے ہیں تو وہ بہتر بات بتا رہے ہیں، اچھی بات بتا رہے ہیں. اور اگر کوئی ان کو کسی قسم کی کوئی مزاحمت آتی ہے، کوئی ان کو برا بھلا کہتا ہے تو اس سے وہ جھگڑا نہیں کر رہے ہیں، اس کی بات پر صبر کر رہے ہیں. لیکن ہے کہ ایمان نہیں ہے. 3 نقطوں پر وہ عمل پیرا ہے. ایمان اگر نہیں ہے پھر اللہ پاک کہہ رہا ہے کہ یہ خسارے میں. تو یعنی چاروں کو جو ہے نا اختیار کرنا ہے. اب یہ پورا کا پورا جو ہے نا پورے کلام پاک کا جو پیغام آیا اس کا پورا جو ہے یہ خلاصہ اس میں بند ہے. اس لیے امام شافعی رحمۃ اللہ کا جو پہلے میں نے بات آپ کے سامنے رکھی، یعنی کہ بہت ہی کم ہیں جو اس سورہ مبارک پر جو ہے وہ تدبر کرنے والے ہیں، یعنی اس کے پر غور کرنے والے ہیں. اگر صرف اسی پر غور کر لیں تو یہ کافی ہے پورے پیغام کو سمجھنے کے لیے. تو دیکھ لیں کہ اس میں یہ سب باتیں کس طریقے سے اللہ پاک نے اتنی 3 آیات میں اتنی بڑی بات، پورا کا پورا جو ہے نا یعنی کوزے میں جو ہے وہ سمندر بند ہو گیا، کوزے میں سمندر بند ہو گیا، یعنی اس کو بند کر کے رکھ دیا. یہ خلاصہ، پورا کا پورا خلاصہ ان چند جملوں میں 4 پوائنٹس ہیں. اس کے علاوہ جو ہے وہ سب کے سب خسارے میں. تو یعنی میں شکر گزار ہوں یعنی جن لوگوں نے اس یعنی کتنی ایک کلام ہے، اس کی بڑی جو ہے یہ فراست والی لینگویج ہے، یہ زبان بہت گہری.
لیکن ہے کہ دیکھ لیں کہ اگر اس کو یہ جو ہے نا اس الفاظوں کی اگر ہمیں تشریح اگر مل جائے تو کتنی اس کے اندر خوبصورتی ہے، کتنی ایک آسانی ہے، اور کتنی آسانی سے ایک بات سمجھ میں آنے والی ہے۔ لیکن ہے کہ بس ہم اس طریقے سے لے لیں کہ یہ تو چونکہ یہ علماء کا یہ کام ہے، ہم کہاں عربی سمجھنے والے، ذرا سی ہم کوشش اگر کر لیں تو یعنی کتنا بڑا ایک پیغام ہے، اور یعنی کتنے بڑے خسارے سے ہم بچ سکتے ہیں۔ تو یعنی اس 2024 میں ہم بے شک ہم کمزور ہیں، لیکن ایک اپنی کمزوریوں کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ پاک کی رحمت تو یعنی بہت زیادہ ہے، بہت بڑی ہے، اس کی بڑائی کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے آپ کو سرنڈر کر کے، کمزور کر کے، کہ اس سے پہلے ماضی میں تو ہم ایسا نہیں کر سکے، لیکن ہے کہ اب میری یہ کوشش ہے کہ مجھے اس طریقے سے بات سمجھ میں آ رہی ہے تو میں کوشش آج سے شروع کر دوں، ابھی سے شروع کر دوں کہ میں اپنے ایمان کو اس کی تجدید کروں، اس کو میں ٹٹولوں کہ وہ کس درجے پر ہے۔ تو یعنی اور چیزوں سے جو ہے میں ان کے یعنی غیر اللہ سے اور اللہ کے علاوہ جو ہے جن کو میں اپنا مددگار سمجھتا ہوں، اس سے میں ناطہ توڑ لوں اور میں اس کی طرف رجوع کر لوں، اور اس بات پر یقین کر لوں جو میں نے آپ کے سامنے ایمان کا مختصر سی بات رکھی۔ تو یقینی طور پر جو ہے نا میں ایک پوائنٹ کو تو میں نے کور کیا، اور پھر اس کے بعد میرے اعمال آگے جو ہم بہت کمزور ہیں، اور میں آپ کے سامنے خود بذات خود یعنی امتیاز بذات خود آپ کے سامنے اس بات کی کو یعنی مانتے ہوئے کہ یعنی میں اس درجے پر بذات خود بھی نہیں ہوں کہ میں اعمال کے، لیکن ایک کمزوری کے باوجود اگر کمزوریاں سمجھ کر یعنی کنفیسٹ کر کے اس ذات کے سامنے کہ کمزوری ہے، لیکن ہے کہ میں کوشش کرتا ہوں کہ میں نہ ایسا کر سکوں، تو تیری مدد کے بغیر تو میں یہ کر ہی نہیں سکتا۔ آگے یہ دیکھیے قرآن پاک کی جو ہے نا اتنی بڑی بڑی آیات کے بعد یہ چھوٹی چھوٹی آیات جو ہے ہمارے سامنے آ رہی ہیں، چھوٹی چھوٹی صورتوں میں، 6 آیات میں، 5 آیات میں، 3 آیات میں، 2 تو کوئی نہیں، تین ہی ہیں، یہ سورہ عصر، سورہ نصر اور سورہ کوثر جو ہے، یہ 3 آیات کی 3 مختصر آیات میں سے ایک صورتوں میں 3 آیات والی صورتوں میں سے ایک صورت یہ سورۃ العصر۔ تو یہ آخر میں یعنی پورا آپ قرآن پاک پڑھتے ہوئے آ گئے، ابھی خلاصے کے طور پر اس کو آپ سمجھتے جائیں، تو خلاصہ جو ہے اور جو سمری جو ہے یعنی وہ مختصر ہی ہوتی ہے، اس میں ساری بات ہوتی ہے۔ پورا قرآن ہم پڑھتے ہوئے آ گئے، کتنے مضامین آئے، کفار کی باتیں آئیں، بنی اسرائیل کی جو ہے نا تذکرے آئے، مشرکوں کی باتیں آئیں، یعنی ہر طرح کی باتیں، کتنے انبیاء کا ذکر آیا اس میں، کون سی ایسی بات ہے جو اس میں نہیں ہو پائی۔ یعنی اب اس کا مختصر آخری خلاصہ یہ ایمان، اعمال صالح اور نیکی کی تلقین، حق کی تلقین، اور اگر کچھ ایسی ریزسٹنس آئے تو اس کے اوپر استقامت کے ساتھ صبر۔ بس جب ایسا ہوگا تو پھر ہمیں عبادات بھی ہم کریں گے ضروری، یقینی طور پر اعمال میں آ گئی نا ساری باتیں، اعمال میں جو ہے وہ میری زبان بھی آ گئی، اور میرا جو ہے اللہ پاک کے سامنے کھڑے ہو کر اس کی عبادت کرنا وہ بھی اعمال میں آ گیا، اور بات چیت بھی آ گئی، اور پڑوسیوں سے ملاقات بھی، معاملات بھی آ گئے، اور زمانے میں جس سے جو ایک سے جو دوسرا متعلق ہے، جو فرنٹ پر جو ہے وہ جو سیکنڈ پرسن ہے، یعنی 2 کے درمیان معاملہ ہوتا ہے، تو وہ بھی یعنی سب کے سب آ گئے۔ دیکھیں ہمارے سوالوں میں تمام باتیں آ گئیں، کرنے والی باتیں، اور پھر اس کے نتیجے میں جو ہے وہ اب یہ ہے کہ یعنی نام نے جو ہے اس ایک درخواست دی کہ مجھے جو ہے مسلمان والدین کے گھر میں پیدا کیا جائے، کوئی اپلیکیشن نہیں دی، کوئی درخواست ہماری طرف سے نہیں دی گئی۔ ہم نے آنکھ کھولی اپنی جو ہے نا ماں کی گود میں، ہم کلم آذان ہمارے کانوں میں آئی، اللہ پاک کی توفیق ہے، اللہ پاک کا بہت بڑا احسان ہے۔ کہیں اور اگر پیدا کیا جاتا جو کہ ہمارے سامنے پیدا ہو رہے ہیں، کب ان کے کانوں میں آواز دی جا رہی ہے، کب ان کے گھر کا ایسا ماحول ہے، وہ تو اپنے بڑوں کو دیکھ رہے ہیں کہ ایسا ہی ہوتا ہے، دوسروں کو وہ سمجھ رہے ہیں کہ یہی غلط ہے۔ دیکھیں آپ، آتش پرست یہی سمجھ رہا ہے کہ دوسرے غلط ہے، ہندو یہی سمجھ رہا ہے کہ یار کمال ہے،
ایک کتاب پر جنہوں نے دیکھا ہی نہیں ہے اس کے اوپر یہ یقین کر رہے ہیں. بت پرست. اور کچھ تو جو ہے وہ بالکل دہریہ، یعنی بالکل فرق ہوئے نہ ماننے والے کہ کچھ بھی نہیں ہے، بس ایسی ہے، انسان پیدا ہوتا ہے، انجوائے کرتا ہے، ساری چیزوں کو لطف اندوز ہوتا ہے اور ختم ہو جاتا ہے. نہ مر کے اس نے مرنے کے بعد اس نے جی اٹھنے کا اس پر یقین ہے، نہ جنت دوزخ تک تو وہ پہنچ ہی نہیں سکتا. وہ جو ہے نا وہ یوم الدین تک ہی نہیں پہنچ سکتا، جس کا یہی نہیں تصور کہ اس کو بھیجنے والا کون ہے. ایسے بھی موجود ہیں. تو ہم ایسی جگہ میں ہوتے تو ہم کیا کر لیتے. تو یعنی یہ ہمیں سوچنا چاہیے کہ مجھے کیوں پیدا کیا گیا، اس گھر میں مجھے کیوں پیدا کیا گیا. ایسے نہیں پیدا کیا، یعنی ایک ذمہ داری دے کر پیدا کیا، ذمہ داری دے کر پیدا کیا گیا کہ آپ کو جو ہے اس ایسی جگہ پر پیدا کیا جا رہا ہے جو آلریڈی جو ہے نا کلمہ گو ہیں. تو یعنی اب آپ کی یہ ذمہ داری میں سے کہ آپ نے جو ہے یہ پیغام پہنچانا ہی پہنچانا ہے، کیونکہ آپ کو تو مل گیا نا پیغام، ان کو تو نہیں ملا ہوا، آپ کو مل گیا، آپ نے یہ پیغام پہنچانا ہے. تو یہ ایک ذمہ داری جو ہے اس کا احساس ضرور ہونا چاہیے. یعنی ایک آیات کا مفہوم، تم میں ایک بہترین امت ہو، تمہیں لوگوں کی نفع رسانی کے لیے نکالا گیا ہے. یعنی نیک اعمال کرتے ہو اور بھلائی کی طرف بلاتے ہو اور برائی سے روکتے ہو، اور یقیناً تم ہی جو ہے فلاح پانے والے ہو، تم ہی کامیاب ہو. مفہوم میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. کنتم خیر امۃ اخرجت للناس. تو وہ اس ذمہ داری کو ہم اپنے سامنے رکھیں. یہ ذمہ داری ہے، یہ کسی نے بتانی نہیں ہے، اللہ پاک نے بتا دی ہے، انہیں آیت میں بتا دی کہ تم بہترین امت ہو. یعنی اتنے لوگوں میں تم سب سے بہترین ہو. تو بس یہ ذمہ داری کا احساس ہمیں ہو. اور دوسرے یہ کہ یعنی میں اور آپ خوش قسمت ہیں کہ یعنی تم میں بہترین ہے وہ شخص، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. وہ تو یعنی قرآنی آیات کا مفہوم رکھا. اب یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بات ہے اس کا یہ مفہوم ہے کہ تم میں بہترین ہے وہ جو قرآن سیکھے اور سکھائے. تو یعنی اس طرف ہم آئیں، اس کو ہم آسان بنائیں. یہی میرا ٹائٹل بھی یہی ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. یعنی جو قرآن سیکھے اور سکھائے. پہلے سیکھنے میں وہ لگے. تعلم القرآن وعلمہ. تو اس کو سیکھنے میں جو بھی جس حد تک جو ہے جو میسر ہے علم، جو ذرائع میسر ہے، اس کو حاصل کرنے کی ہم ضرور کوشش کریں. تو یعنی بہت کوشش میں نے کی کہ بہت آسان جو ہے ایک آسان الفاظ کا چناؤ کر کے یہ پیغام پہنچے کہ ہم جب اپنی نمازوں میں ہم بہت زیادہ پڑھتے ہیں اس کو، کیونکہ جلدی میں ہے نا، ہمارے پاس ٹائم نہیں ہوتا. ہم بھی اس میں شامل رہے ہیں. ہم کیا کہیں، تو میں سب سے پہلے اپنے آپ کو ہی سامنے رکھتا ہوں. نشانہ تو میں خود ہوں. یہ ویڈیو بن رہی ہے لیکن ہے کہ آپ تو بعد میں دیکھیں گے، میں اپنے آپ کو پہلے دیکھ رہا ہوں. سامنے میں ہی نظر آ رہا ہوں اسکرین پر اپنے. تو میں ہی سب سے بڑا پہلے نشانہ میں خود ہوں. تو یعنی ہم اس کا انتخاب کرتے ہیں کہ چونکہ ٹائم کم ہے، لیکن چلو ٹائم کم ہی صحیح، اللہ پاک نے توفیق دے دی کہ ہم سردی گرمی میں جو ہے نا ہم سارے کاموں کو چھوڑ کر ہم نے جو ہے نا مسجد کا رخ کیا، وہاں جا کے وضو کیا یا گھر میں کیا. سردی میں جو ہے نا ٹھنڈے پانی سے ہم نے وضو کیا، پہنچے وہاں پر، اور ہم اس طریقے سے واپس آ جائیں. تو اتنی چھوٹی صورت بے شک ہم ضرور پڑھیں، لیکن ایک اس 4 باتوں کو اپنے ذہن نشین ہم کر لیں
تو ذرا ایک کیفیت بھی دوسری ہوگی. تو یقیناً جب کیفیت ایسی بنے گی تو اللہ پاک کی قربت نصیب ہوگی, اور جب قربت نصیب ہوگی تو اس کی رحمت کی وجہ سے, اس کی مہربانی کی وجہ سے ہمیں عمل کی توفیق ضرور پر ضرور ملے گی. بس یہ پیغام ہے. اس کوشش کو جو ہے نا ہاتھ سے نہ جانے دیں اس موقع کو. تو جو باتیں میں نے سیکھ کر آپ کے سامنے رکھی, اللہ پاک کمی بیشی معاف فرمائے, اور اس کو پڑھنے میں, پڑھانے میں, سمجھنے میں, سمجھانے میں جو غلطی کوتاہی بے حدی مجھ سے سرزد ہوگی, اپنا اس اللہ پاک اپنے لطف و کرم سے, فضل و کرم سے معاف فرما کر قرآن پاک کو صحیح طور پر سیکھ کر پڑھنے کی, سمجھنے کی, عمل کرنے کی اور دوسروں تک پہنچانے کی اللہ پاک توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ, سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک. والسلام.